اچھا، یہ آڈیٹر کی فرم میں یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو رپورٹ دی ہے، اس میں یہ دیا ہے کہ دا آبجیکٹیوس آف پرائیویٹائزیشن could not be achieved since KESC is still receiving highest subsidy from government of Pakistan comparing other power distribution companies. Tariff differential subsidy TDS is different between tariff determined by National Electric Power and Regulator NEPRA Regulatory Authority and applicable tariff approved by Government of Pakistan before October 2007. ٹھیک ہے جی. دا مینجمنٹ آف کے الیکٹرک سبمٹڈ دیئر TDS claims to the Ministry of Finance directly and the MOF Ministry of Finance released the claimed amount after verification process. However, subsequently an engineering advisor's office was established in October 2007 in the Ministry of Water and Power which received claims of K Electric and submitted them to the Ministry of Finance for release of amount. The detail of TDS claims and amount paid to K Electric from 2005 سے 2013 تک یہ انہوں نے بتایا اس طرح سے آیا ہے کہ اس میں انہوں نے 24 ارب اور 31 کروڑ اور 10 لاکھ یہ اماؤنٹ بنتا ہے. ایز ایویڈنٹ فرام دی ابو ڈیٹیل این اماؤنٹ آف 2,83,203 ملین روپیز ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں 2,83,203 ملین روپیز کا انہوں نے کلیم کیا تھا کہ الیکٹرک نے. ٹوٹل بتا رہا ہوں میں آپ کو اتنے سالوں کا، یہ تقریباً 8 سال کا ہے، 8 سال کی فگر ہے. اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے جو ریلیز کیا ہے، جو ویریفائی کرا ہے، جبکہ وہ سب غلط ہیں. یہ میں پورا بتا دوں، یہ پورا کا پورا جو اماؤنٹ غلط ہے جو میں آپ کو بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. 2,58,892 ملین روپیز کی رقم ہے. 2,58,892 ملین کی رقم ہے سر کہ یہ ان کو دے دی ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ سبسڈی ہر ایک میں، آپ کو آٹے میں، چینی میں، دال میں سبسڈی یہ آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جو آپ اگر وہ 7 روپے دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو رسید ملے گی نا. یہ ڈائریکٹ پیسے لیتے ہیں اور یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آٹا، دال، پانی وہ کوئی کمپنی لیتی جو اس کو ٹھیکہ مل رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے آتے ہیں، تو وہاں پہ یہ آدھے سے زیادہ تو وہاں پر غبن ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا مطلب سبسڈی ایک بھرپور ڈرامہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ ٹوٹل کلیم جو انہوں نے لانچ کیا تھا وہ تھا یہ تقریباً 28 ارب کا اور ملا ان کو 25 ارب. یٹ ٹو بی ویریفائڈ بائی منسٹری آف فائنانس. یہ آڈیٹر کی رپورٹ ہے، اس کی سمری میں اس نے کہا ہے. اس کا کیا قصہ ہے سر؟ یہ خراب ہے، 2.5 خراب ہے. آپ ارب غلط پڑھ رہے ہیں. یہ 2.83 خراب ہے اور انہوں کو دیا گیا ہے 2.58 خراب. نہیں یہ سر آپ دیکھیں اس کے ملین آتے ہیں، 6 صفر آئیں گے آگے 6 صفر لگائیں اب آپ، پھر اس کے بعد کس کو کاؤنٹنگ کریں. یہ ہے 24,000 اس کا ڈیفرنس آ رہا ہے، یہ ڈیفرنس آ رہا ہے 24,311 ملین. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ ڈیفرنس آ رہا ہے اماؤنٹ. 24,000 کا مطلب 24 ارب روپے کا ڈیفرنس آ گیا. یہ جو ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 24 ارب کا جو ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ کس چیز کا ہے؟ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ یہ کلیم کر رہے ہیں کس بات کی؟ وہ جب اول تو کوئی فگر دی ہی نہیں ہے اس میں. آگے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کے اندر کوئی کاغذ نہیں دیا ہوا. آگے بھی تو پڑھے ہیں اس کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے آگے پڑھیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا. جو ہمیں کو کاغذ آیا اس کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ جو فگر یہ تو یہ بتا رہے کہ منسٹری نے پیسے الاؤ کر دیے، یہ اماؤنٹ کے الیکٹرک نے دی اور یہ ہو گئی. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے پاس اس کی فگریں نہیں آئی ہیں. وہ چیخ رہا ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جناب اس کی کوئی ہمیں فگر نہیں آئی ہے. اور ہم PAC میں جا کے ہم تو کے الیکٹرک کو بھی لکھ رہے ہیں، منسٹری کو بھی لکھ رہے ہیں، سب کو لکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہمیں جواب دینے کے لیے ہے ہی نہیں. اور PAC پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی کے الیکٹرک کے لیے، آج تک نہیں ہوئی. نہیں. واہ. تو اس کے کیا اس معاملے میں ٹھیک. تو اب نئی سینٹ بننے جا رہی ہے، نئی پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے ذمہ داریوں میں
کیا چیز شامل ہونی چاہیے کہ الیکٹرک کے اوپر بھی ان کی کو نظر آئے یا ان کو ان کی نظروں میں اس کی بھی کوئی اہمیت آئے یا اس کے بارے میں اس کی جو لوٹ مار ہے اس سے نجات ملے، لوگوں کی جو کمر ٹوٹ رہی ہے مہنگی بجلی سے اور اوور آل مہنگائی، پورے ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، چینی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ بجلی کے ایک تو آپ کے جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ حکومت ٹریلینز آف روپیز میں بھر رہی ہے، اس کی کوئی بنیاد بنتی ہے؟ دیکھیں بجلی کی قیمتیں جو اس وقت بڑھائی جا رہی ہے نا، اس کی دو بنیادی بیس لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 1,00,000 بیرل تیل روزانہ چوری ہو رہا تھا، تو اب اس وقت میں نے الزام لگایا تھا جو بہت مشہور بھی ہوا تھا کہ جناب جس وقت پورے عالمی منڈی کے اندر جس وقت تیل کی قیمتیں $140 فی بیرل پہ پہنچ گئی تھیں، تو اس وقت ریٹ تھے ₹7 یا ₹7.16 بجلی کے فی یونٹ ٹیرف کے یہاں پہ، اور جس وقت ریٹ ہوئے $40 فی یونٹ فی بیرل کے اوپر آیا تو ₹15 فی یونٹ کی بجلی ہو گئی۔ تو اس کو اب جسٹیفائی کرنے کے لیے ہماری جو آئین شکن مافیا نے آپ کے ڈالر کے ریٹ مصنوعی بڑھا دیے، پھر مصنوعی تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، تو اب آپ وہ تو بول رہے ہیں، آپ بتاؤ تم۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مصنوعی طور پر اوپر کیا گیا ہے، تو اس میں سابق وزیر خزانہ کا کتنا قصور ہے اور کیا ان کے خلاف میں ایسے نہ قصور ہے، نہ میں عدالت ہے، نہ میں پروسیکیوٹر ہوں۔ پھر بات یہ ہے کہ یار ٹھیک کرنے پہ آ جائیں، سارے مل کے ٹھیک کریں، یہ چیزیں اکیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جب ایک چیز ہے میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، دیکھیں پہلے پاکستان کی کرنسی پیگ ہوتی تھی، جب دھماکے ہوئے اس کے بعد مجھے ذمہ داری دی گئی، جب ہم نے اس کو ٹھیک کیا 69 سے 52 روپیز پہ اسٹیبل ہوا، پہلی دفعہ مارکیٹ بیسڈ کرنسی ہم نے کی پاکستان میں، فیبرری 1999 ریکارڈ چیک کر لیں، ایک سے میں ان کا جواب دے دوں۔ اس کے بعد بھیا یہ جو کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، یہ بڑے دو آپ کے ساتھی بڑے پروفیشنل ہیں، ان کو سب کیلکولیشن، یہ 200 سے کم ویسے ہی بنتی ہے۔ یہ ہم اپنی جو نیشنل ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، جو بھی اس میں ہے، مجھے ان کے افسوس ہے، انہوں نے اچھا کام شروع کیا تھا، اب انہوں نے الٹا چل پڑے۔ او بھائی اگر آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو کی کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو محلے آپ مجھے ماضی کو دیکھ رہے، کیا میں نے آپ کو کوئی اشورنس دیا وہ میں نے ڈس کی ہو یا اس کو عمل نہ کیا ہو؟ تو یہ بالکل آرٹیفیشل ہے، اس کا 200 سے نیچے اس کا صحیح مقام ہے، اور انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا ہی۔ آپ کر لو جو کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ پہلے اپنی تو بتاؤ کہ یہ ڈالر کے ریٹ بڑھ کیسے گئے، کون سی ہے آپ حکومت کون سا کام کر رہی ہے، یہ تو عوام کر رہی ہے۔ مجھے جو بتایا گیا ہے کہ 14 ٹریلین، میں اگر تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی لیکن یہ بالکل ہے 14 اور 40 کا تو مجھے پتا ہے، وہ ٹریلین ہے کیا ہے کہ 14 ٹریلین کا حکومت کاروبار کرتی ہے، مطلب حکومت کے بینکوں میں آتے ہیں، حکومت کے ذریعے بینکوں میں، اور پرائیویٹ جو بینک کام کر رہے ہوتے ہیں وہ 40 ٹریلین کا کام کر رہے ہیں، یہ روزانہ کا ہے۔ روزانہ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو کتنا بڑا فرق ہے، آپ حکومت تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی ہیں، جو پرائیویٹ کے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں بتا رہا ہمارے کو۔ روزانہ کے حساب سے تو ایک دفعہ اسمبلی میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی، اس میں بھی ریکارڈ پر ہوئی یہ چیزیں کہ حکومت 14 ارب روپے روزانہ قرض لے رہی ہے بینکوں سے، اور وہ قرض لیا جا رہا ہے 24% شرح سود پر۔ اب آپ یہ حساب لگائیں کہ اتنا بھاری قرض روزانہ جو لیا جا رہا ہے اس کی شرح سود جو ہے وہ 24% ہے، تو یہ تو بوجھ جو ہے وہ ساری عمر کبھی نہیں اترے گا ہمارے کندھوں سے۔ اس حساب سے اب ہماری جو لوگوں کی ٹیکسوں کی رقم ہے وہ کہاں جاتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکومت اتنے بھاری، ہمارے انتظامی اخراجات اتنے بھاری اخراجات کیسے ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جبکہ لوگوں پر ٹیکسوں کی شرح جو ہے بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جو شرح ہے وہ تو اس حساب سے سب سے بڑا ہمارا جو معیشت کو نقصان ہے، سب سے پہلے بجلی، مہنگی بجلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرا ہمیں ان سودی نظام سے ہو رہا ہے۔ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، لیکن نہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ جمہوریت کو،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام تو بنیادی طور پر سود کے خلاف ہے اور سودی نظام ہمارے یہاں سے ختم کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا. ہمارے بینکس، ہمارے کمرشل ادارے، ہماری انڈسٹریاں، ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے جتنے فورم ہیں وہ اس میں شرح سود میں دلچسپی ہے ان کو، سود سود لینے میں، سود دینے میں. تو جب کہ سود جو لینا ہے اور دینا ہے یہ تو قرآن شریف کی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ کے مترادف ہے. تو ہم یہ قوم جو ہے کب تک یہ جنگ جاری رکھ سکتی ہے؟ ہمارے میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس سودی نظام سے نجات حاصل نہ کریں. جبکہ اسلامی شریعت کونسل کی جو وہ اسلامی شریعت کورٹ ہے اس نے سن 2022 میں آرڈر جاری کر دیا بڑی تفصیلی ہیئرنگ کے بعد کہ سود جو ہے اگلے 5 سال میں کہ 2027 تک ختم کر دیا جائے گا، لیکن جس میں سے کبھی تقریباً 2-2.5 سال گزر چکے ہیں. لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو اور جائزہ لیں آپ اگر گہری نظر سے تو ہماری حکومت، اس کے محکمے اور ہمارے بینکس، کمرشل بینک اور ادارے، وہ اس سود کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. مزے کی بات یہ ہے اور نہ وہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان کا پروگرام یہ ہے، ان کے اکثر سیمینار وغیرہ آپ دیکھیں، اٹینڈ کریں، جن میں اب بڑے بڑے اداروں نے بہت سارے علماء کرام کو شریعت بورڈ بنا کے اس میں ان کو نوکریاں دے دی ہیں اور اس میں ان سے اسلامی بینکنگ کے نام پر وہ سود کو گھما پھرا کے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جاری ہے وہ سب کچھ. ان سیمینار مذاکروں میں آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ فورم جو ہیں یہ اس مدت میں مزید اضافے کے لیے کوشاں ہیں کہ 2027 تک جو اسلامی شریعت کورٹ نے مہلت دی ہے اس کو ہم جب 2027 آئے گا تو بڑھوا کے 2-3 سال اور بڑھوا لیں گے اور 2030 تک کروا لیں گے. ان حالات میں آپ بتائیں آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ سر دیکھیں وہ جو 24% تک پہنچ گیا ہے ابھی شرح سود جو ہے کہ آپ نا بینک 20-25 اس میں تو اسٹیٹ بینک 22% سود پہ بینک دے رہا ہے اور سارے بینکوں نے پیسے رکھے ہوئے، ڈالر رکھے ہوئے، یہ آپ کو فلوٹ نہیں کر کے دے رہے. کام کر رہے ہیں ساری پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، حکومت تو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اور جو یہ کاروبار کر رہے ہیں نا، اندھا دھند کاروبار کر رہے ہیں جو بجلی پانی گیس کے اندر، یہ غیر قانونی کام ہے. ان کو تو غداری ان کے اوپر لگ جائے گی. اگر صحیح طرح اگر آڈٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا تو غداری ان کے اوپر آ جائے گی سب کچھ. یہ جو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا کہ آپ کو یہ تو بنیادی ضرورت یوٹیلیٹی ہے اور آپ اس پہ کاروبار کر رہے ہو. اچھا، یہ کاروبار کس طرح انہوں نے کرا ہوا ہے؟ پہلے کرپشن کی جاتی ہے، پہلے اپنے انسرٹ کیے جاتے ہیں بندے کہ آپ اس ادارے کے اندر کرپشن کرو، اس کے اندر خرابیاں پیدا کرو اور لوگوں کو تنگ کرو. پھر لوگوں جو میں کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی کرپٹ ادارہ ہو گیا ہے، آپ جو اس کو پرائیویٹائز کرو. اور پھر وہ جو پرائیویٹائز والا آتا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ ٹائٹین ڈوبی ہے، کتنے کروڑ ڈالر دے کے وہ ڈوبا ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کا الزام کا ہے، مشرف کا الزام آپ نے دیکھ لیا، انتقام آپ نے دیکھ لیا، کتنے ڈالر کما لیے، کتنے اربوں کم کما کے پھر بھی کیا ہوا، کس طرح ہو گئے چھپ کے. آج تک اس کی مطلب وہ لاش کسی کو دکھانے کے قابل نہیں تھی. وہ جو ٹائٹین ڈوبا ہے جو ابھی آپ کے سامنے، وہ اولپر والے جو مالکان تھے، کیا ہوا. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اندھی کمائیاں کری ہیں. جس طرح وہ یہ مسک ہے، دوست کی بات کر رہے ہو آپ ہیں آپ دوست کی بات کر رہے ہو. یہ جو آپ دوست ابھی ڈوبی ہے چھوٹی والی جو ٹائٹینک کی وہ جو گئے تھے ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا اور ٹائٹین جو ڈوبا وہ جو تباہ ہو گیا، مچڑ گیا تھا بالکل. یہ اس طرح ایگزیگریٹڈ، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا 22% 23%، یہ آپ نے اب یہ بتایا نا، یہ جو تکافل وکافل اور مداربہ والے آئے میرے پاس آئے تو آپ جب بیٹھیں گے ان کے ساتھ تو بولیں گے ہمارے 60% ہمارا وہ پروفٹ چل رہا ہے. ابے بتاؤ یار، تمہارے مداربہ مشکارکہ میں 60% 70% پروفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی اندھی ہوگا میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا
60% 70% प्रॉफिट जा रहे हैं। तो अभी जो बैंकों ने ऐलान किया है 91% बैंकों ने प्रॉफिट कमाया है। मीजान बैंक का है, मेरे ख्याल से मीजान बैंक का है 91%। यार आप अंदाजा करो 91% प्रॉफिट कहां से आ गया। ये मुनाफाखोरी की मुनाफा इंतहा हो गई है और किसी ने देखा नहीं है, ना पूछ रहा है कोई। इसी तरह बिजली के अंदर कोई ग्राउंड रियलिटी पे आ नहीं रहा, बुनियादी देख नहीं रहा, बिजली पैदा कितने की हो रही है भाई, तेल कितने का निकल रहा है हमारे पास से, ये क्यों नहीं हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये बाहर से जो टैंकर आ रहा है ये मेरे पाकिस्तानी है कि ये मतलब ये बाहर से भी आया है कि ये मेरा ही घूम के वापस आ रहा है। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, कराची से भी छोटा है, वो आधे से भी छोटा है, वो तेल भेज रहा है हमें यार रिफाइन करने के लिए, वहां पे रखी हुई है। पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं है, दिखाते तो बहुत है कि 1 लाख बैरल 2 लाख बैरल 1.5 लाख बैरल अटक रिफाइनरी, बाइकों की रिफाइनरी। वो जो रिफाइनरी का जो प्लांट लेकर आए हैं वो मेरे को एक दफ़ा वीडियो भेजी थी, मेरे से मिसप्लेस हो गई है। उसको जो ना बाकायदा एक वो उसको आलमी इदारे तहफ़्फ़ुज़ ने ना कहा था कि इसको बड़े एहतियात से लेके जाना है क्योंकि इसकी वजह से एस्बेस्टोस का प्लांट है ये, और एस्बेस्टोस जो है दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट कर दिया गया है। तो उन्होंने बोला अब ये ले नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किलों से ये पाकिस्तान लाके हमें बेच दिया। ये जो 1 लाख बैरल जो कहते हैं ना, वो 1 लाख लीटर या बैरल जो रिफाइन करने वाला बाइकों का, इतना बड़ा फ्रॉड ये भी है। यानी एस्बेस्टोस बनाने वाला प्लांट जो है वो ऑयल रिफाइनरी के नाम पर इंपोर्ट यहाँ पे आ गया वो लाहौर वाला, मतलब एस्बेस्टोस बनाने नहीं, उसके अंदर एस्बेस्टोस इस्तेमाल किया गया है और वो एब्सोल्यूट हो गया है, वो खत्म हो गया है। वो पूरा प्लांट यहाँ लाके लगा दिया, मतलब वो रिफाइनरी के लिए वो यहाँ पे लेकर आ गए। नई टेक्नोलॉजी की वो पुराना। इसका एक और आपको बताऊं, आपका एक और है डिसैलिनेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। डीएचए वालों को पकड़े ना, तो एग्जेक्टिव है वहां पे, मतलब कोर कमांडर उसका एग्जेक्टिव डिफेंस उसका एग्जेक्टिव। डीएचए प्लांट के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं। उसका जो शाफ्ट है वो टेढ़ी बिठा के लगा दी। एक तो पुरानी लेकर आए थे सीमेंट वाले, टेढ़ी लगा दी, आज तक जब भी चलती है टूट जाती है। अच्छा, आ जाए तो प्लांट अभी तक है। आज 60% अमेरिका के शेयर हैं उसमें। वाह, वेरी गुड, 60% सही है। ये हमारा खुद मुख्तारी और सलामती है हमारी पाकिस्तान की। अस्तगफुरुल्लाह। तो बात यह है कि अब के इलेक्ट्रिक के हवाले से मज़ीद हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी, और इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिससे कौम अभी तक लाइल्म है, और हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाए और इनके बारे में जो कुछ भी जो ख़दशात हैं, जो गुजारिशात हैं, जो इनके नताइज हैं या जो इनकी कारकर्दगी है, उसका एक्सरे लिया जाए। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर हम मज़ीद तफ़सीलात पेश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।